السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، کفر و شرک میں ڈوبتی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بڑے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ کیوں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور کیسے کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائے۔ آپ کی بیوی کیسے آپ کے بیٹوں کو بھی ورغلاتی رہی اور انہیں اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ مختلف تفسیروں اور تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن مشہور اور متفقہ یہی ہے کہ اس عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان سال بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یافز حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، جو کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ لیکن واحلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو کبھی نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی اذیتیں دیتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر بھیج دیا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ روایتیں ملتی ہیں جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح علیہ السلام کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روکیں گی۔ خیر، واحلہ نے زبردست مہم چلائی اور ہر محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی واحلہ ہی کی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ واحلہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان ہی لے لیں گے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو، یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا کی بارگاہ کے اندر شکایت کی، خدایا میں کافروں میں گھر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی، تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جو ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں اور اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو، اور اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو
کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح وائلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اسی لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سراغ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہ یہی ہے جو روزانہ رات کو سوراخ کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے اتنے خلاف ہے۔ خیر، آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ میں سے سوار کر لیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مؤمنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا، تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم میری گمراہ قوم میں شامل مت ہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا، اور وہ اقرار کرتی بھی کیسے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کو شروع ہی سے نہیں مانتی تھی، اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا کہ تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ آخر آپ کی بیوی واحلہ اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیریت اور بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔